اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین و حاضرین، آج ہمیں جن کے متعلق جاننا ہے، جن کی بایوگرافی کو جاننا ہے، جن کی زندگی کے حالات جاننا ہے، وہ عظیم محدث اور عظیم فقیہ یحییٰ ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ جی ہاں، آپ کا نام یحییٰ ہے۔ چونکہ آپ کا نام یحییٰ ہے، جب ہم آپ کی بایوگرافی کو دیکھتے ہیں، آپ کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں، تو لفظ یحییٰ کا بہت زیادہ افیکٹ، بہت زیادہ اثر آپ کی زندگی میں نمایاں نظر آتا ہے۔ جی ہاں، آپ پر نام یحییٰ کا جو اثر ہے، اس میں سے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ آپ جب چھوٹے تھے تو تنہا ہو جاتے، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرتے، رویا کرتے، اپنے رب کو یاد کیا کرتے، اور آپ کی کنیت ابو زکریا ہے۔ جی ہاں، ابو زکریا، آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور آپ کو معلوم ہے کنیت ہونے کے لیے اولاد کا ہونا لازم نہیں۔ آپ کا لقب محی الدین، جی ہاں، دین کو زندہ کرنے والا، سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت آپ ماہ محرم الحرام میں 630 ہجری میں مقام نوات میں پیدا ہوئے، جو حوران کا ایک قصبہ ہے، ایک گاؤں ہے۔ جب ہم آپ کے نسب کو دیکھتے ہیں تو اس کا ہمیں یوں پتہ ملتا ہے، یحییٰ بن شرف بن حسن بن حسین بن جمعہ بن حزام بن حر۔ آپ کے انسیسٹرز میں سے، فور فادرز میں سے، آباؤ اجداد میں سے جناب حزام رحمۃ اللہ تعالی علیہ حوران کی بستی نوا میں آ کر مقیم ہوئے، اسی سے آپ اس بستی کے مقیم ٹھہرے۔ آپ کو نووی اس بستی کی بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ جب ہم آپ کی تعلیم و تربیت کے طرف دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں یعنی نوا میں ہی حاصل کی۔ آپ نے وہاں سے قرآن کا حفظ کیا اور چند ابتدائی کتابیں بھی پڑھیں۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے نوا ایک گاؤں تھا، وہاں اکیڈمک جدید تعلیم موجود نہ تھی، اور تعلیم کے بڑے مدرسہ بھی موجود نہ تھے، اس لیے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ آپ کے ابو جان جو ایک کسان تھے، انتہائی پارسا اور بہت ہی زیادہ نیک طبیعت کے مالک تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ابو زکریا یحییٰ جو ان کا بیٹا یحییٰ ہے، وہ انہی کی خدمت میں رہے، انہی کے ساتھ کام کرے، ان کا ہاتھ بٹائے، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ امام ابو زکریا یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو علم کے ساتھ گہرا لگاؤ تھا، بہت زیادہ علم کے ساتھ محبت تھی، بہت شغف تھا، آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اپنے والد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب انہوں نے دیکھا کہ ابا جان یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ رہے، میرا ہاتھ بٹائے، باوجود اس کے کہ آپ کو بہت زیادہ شوق تھا کہ آپ تعلیم کے لیے چلے جائیں، آپ نے صبر کیا اور اپنے تئیں جو بن پڑا، جس قدر ہو سکا، آپ تعلیم میں لگے رہے، آپ عزم و استقامت اور استقلال کا پہاڑ بنے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر 19 سال ہوئی۔ جب آپ 19 برس کے ہوئے تو آپ کے والد رحمۃ اللہ تعالی علیہ
نے آپ کے شوق کے سامنے اپنے آپ کو بے بس پایا اور بیٹے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو دمشق لے آئے۔ جی ہاں، دمشق میں جب آپ تشریف لائے، دمشقس میں، تو آپ نے مدرسہ رواحیہ میں ایڈمیشن لیا، داخلہ لیا، اور وہاں سے بڑے بڑے علماء سے علم دین حاصل کیا۔ جب ہم آپ کے فقہ میں اساتذہ کو دیکھتے ہیں تو کمال الدین اسحاق مغربی اور عبد الرحمن بن نوح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ملتا ہے۔ اصول فقہ میں قاضی نفیسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہے، اور نحو آپ نے شیخ احمد مصری اور ابن مالک سے پڑھی ہے۔ جب ہم احادیث میں آپ کے اساتذہ کو دیکھتے ہیں تو شیخ رضی الدین زین الدین بن عبد الدائم عماد الدین عبد الکریم رستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے حدیث پڑھی، حدیث لی۔ جی ہاں، علامہ عبد الحی لکھتے ہیں کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ نووی کہ جنہوں نے 19 برس کی عمر میں، جی ہاں وہ عمر جس میں اس وقت دوسرے لوگ علماء بن کر فارغ بھی ہو چکے ہوتے تھے، فارغ التحصیل ہو چکے ہوتے تھے، آپ نے تب سے تعلیم سٹارٹ کی، اور کیا ہوا، صرف 6 سال اور 6 ماہ میں آپ کو وہ مقام اور وہ منصب ملا کہ آپ ہر علم میں، آپ نے ہر فن میں پی ایچ ڈی کر لی۔ فرمایا ورع فی العلوم وصار محققا فی فنونہ مدققا فی عملہ حافظا للحدیث عارفا بانواعہ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علوم میں بہت زیادہ نمایاں، فنون میں محقق، عمل میں مدقق، اور حافظ حدیث اور حدیث کی انواع سے باخبر تھے۔ عام حالات پر بسر کی زندگی تو نے تو کیا، عام حالات پر بسر کی زندگی تو نے تو کیا، کچھ تو کر ایسا کہ عالم بھر میں افسانہ رہے، کچھ تو ایسا چھوڑیے، کچھ تو ایسا کیجئے کہ تا قیامت آپ کو یاد کیا جاتا رہے۔ آج 1000 سال گزر گئے، 1000 سال گزرنے کے بعد بھی امام یحییٰ ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج بھی زندہ ہیں۔ کون سا عالم دین ایسا ہے جو آپ کے نام سے واقف نہیں؟ علماء نے یہاں تک لکھا اگر یحییٰ بن شرف النووی اللہ کے ولی نہیں تو روئے زمین پر کوئی ولی نہیں۔ آپ کی زندہ کرامت یہ ہے کہ آپ کی کتب آج بھی زندہ ہیں اور موجود ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے؟ شیخ ابن العطار فرماتے ہیں انہو کان لا یضیع لہ وقتا فی لیل ولا نہار الا فی الاشتغال حتی فی الطریق۔ فرمایا وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے تھے۔ ہی واز گریٹ، وہ بہت عظیم تھے۔ ایک وجہ کیا تھی؟ اپنے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرتے تھے، دن ہو یا رات ہو وہ ہمیشہ مطالعہ میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ وہ راستے میں جب چل رہے ہوتے تو بھی کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے۔ جی ہاں، لازم الاشتغال والتصنیف ونشر العلم والعبادت والاوراد والصیام والذکر والصبر علی العیش الخشن فی المأکل والملبس ملازمۃ کلیہ لا مزید علیہا ملبسہ ثوب خام وعامۃ شیخانیۃ صغیرہ۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آپ کو تصنیف، تالیف، درس، تدریس، علم کی نشر و اشاعت، عبادت و وظائف، روزہ اور اللہ کی یاد میں ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھتے اور مستغرق رکھتے۔ اور جی ہاں، یہ عظیم محدث جنہیں آج بھی زمانہ امام المحدثین کے نام سے جانتا ہے، آپ سادہ سا کھانا کھاتے اور سادہ سا لباس پہنتے۔ اللہ اکبر، آپ کی پوشاک انتہائی سادہ ہوتی اور آپ کا امامہ چھوٹا سا ہوتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نہ فقط ایک محدث تھے، نہ فقط ایک فقیہ تھے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک عظیم صوفی تھے۔ جی ہاں، شیخ یاسین بن یوسف
مراقشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب یحییٰ فقط 10 سال کے تھے میں نے دیکھا بچے آپ کو کھیلنے کے لیے لے جانے پر اصرار کر رہے ہیں، آپ جا نہیں رہے۔ جب بچوں نے زیادہ تنگ کیا آپ رونے لگ گئے، آپ نے دیکھا، اور جب آپ نے یہ سارا منظر دیکھا تو بچے جب انہوں نے دیکھا کہ یحییٰ رونے لگ گئے ہیں، انہوں نے ان کو وہاں پر چھوڑ دیا اور اپنے کھیل کود مستی میں لگ گئے۔ یحییٰ یاسین بن یوسف مراقشی کہتے ہیں میں یحییٰ کے استاد کے پاس گیا، ٹیچر کے پاس گیا، میں نے ان کو بتایا یہ بچہ بہت عظیم ہے، اس پہ اسپیسیفکلی طور پہ، خصوصی طور پہ اس پر نظر رکھیں، اس کے اوپر خصوصی محنت کریں۔ یاسین بن یوسف مراقشی کہتے ہیں جب میں نے استاد کو یہ بات کہی انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ سود سحر ہیں، آپ کوئی کاہن ہیں، آپ کوئی نجومی تو نہیں ہیں، آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا یہ بات میں نے خود سے نہیں کہی بلکہ اللہ نے میری زبان پر جاری کر دی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم سے کس قدر شغف تھا اور کس قدر محبت تھی، سبحان اللہ۔ آپ نے 2 سال اس طرح گزارے کہ زمین پر کہیں پہلو نہیں لٹکایا۔ ایک مرتبہ ہی آپ کھانا کھاتے، عشاء کے بعد کھاتے، اور ایک مرتبہ سحری کے وقت پیتے تھے، اللہ اکبر۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شادی نہیں کی، چونکہ آپ شافی الفقہ تھے تو شوافے میں، اول شوافے میں جو پہلے تھے یہ رجحان پایا جاتا تھا کہ نکاح نہ کرنا افضل ہے۔ اب جو متاخرین شوافے ہیں ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ نکاح کرنا افضل ہے۔ علامہ فخر بن البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عظیم ہونے کی شہادت ان الفاظ سے دیتے ہیں کان امام باریا حافظا متقنا اتقن علوما حجتا وصنف التصانیف الجمة وكان شدید الورع والزہد تارکا لجمیع الرغائب من المأکول الا ما یأتیہ ابوہ به من کعک وطین وکان یلبس الثیاب الردیۃ المرقعہ۔ آپ ماہر فن تھے، جی ہاں آپ امام تھے، حافظ حدیث تھے اور علوم میں پختہ تھے، بہت سی کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی، بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، کھانے پینے کی تمام مرغوب چیزوں کو آپ نے چھوڑ دیا تھا۔ آج علماء یہ کہتے ہیں ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں؟ افسوس، 100 کروڑ افسوس، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ طلاب کو چاہیے ان سے سیکھیں، یہ ہمارے اسلاف تھے جو اپنے مرغوب کھانوں کو چھوڑتے تھے، اور جنہوں نے اپنے مرغوب کھانوں کو چھوڑ دیا تو اللہ نے انہیں اوج ثریا کی بلندیاں عطا فرمائی۔ جی ہاں، اور ایک ہم ہیں کہ اپنے خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اپنی پسندیدہ کھانوں کو، پسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا چاہتے نہیں، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا کے مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا کے مقیم، پہلے پیدا تو کرے کوئی ویسا قلب سلیم۔ ہمیں اوج ثریا پر پہنچنے سے قبل کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر قلب سلیم پیدا کرنا ہوگا۔ اور آپ انتہائی متقی تھے، جی ہاں آپ دمشق کا کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ نوا بستی سے آپ کے ابو جان جو آپ کو کاک، جو آپ کو روٹی اور انجیر بھیجتے تھے آپ وہی کھایا کرتے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سادہ سے کپڑے، ایسے کپڑے پہنتے تھے جن پر پیوند لگا ہوا تھا۔ دل فقر کی دولت سے میرا اتنا غنی ہے، دل فقر کی دولت سے میرا اتنا غنی ہے، دنیا کے زر و مال پہ میں تف نہیں کرتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے علوم کی کمپلیشن کر لی، جب آپ کے علوم کی تکمیل ہوئی، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تدریس کا سلسلہ جاری کیا۔ جی ہاں آپ نے صرف 6 سال اور 6 ماہ میں اتنے علوم حاصل کر لیے جتنے لوگ 18 سال میں بھی نہیں کر پاتے۔ جی ہاں آپ روزانہ 12 گھنٹے مسلسل 12 لیکچر لیا کرتے تھے، اور آپ نے کئی ہزار لیکچرز لیے اور ہر کتاب میں پی ایچ ڈی کی اور ہر کتاب پر حاشیہ لکھا۔ جو کتاب پڑھتے جاتے
اس کے ایکسپلینیشن نوٹ لکھتے جاتے، اس پر مارجن لکھتے، اس پر حاشیہ لکھتے، اس کی شرح لکھتے، اس کی وضاحت کرتے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تقوی کے متعلق لکھتے ہیں کہ جب شاہ ظاہر بیبرس نے ملک شام میں تاتاریوں سے جنگ کا ارادہ کیا تو علماء سے اس بات کا فتویٰ طلب کیا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے رعیت سے مال لے سکتا ہوں یا نہیں۔ تمام علماء نے ہاں میں فتویٰ دے دیا، مگر علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنہا ایسے تھے جنہوں نے اس بات سے انکار کر دیا اور منع فرمایا۔ جب بادشاہ کو آپ کا یہ فتویٰ پہنچا تو اس نے آپ کو دربار میں طلب کر لیا۔ پہلے تو اس نے یہ کہا کہ آپ کے تمام وظائف بند کر دیے جائیں، تو درباریوں نے بتایا حضور والا وہ تو پہلے ہی کچھ نہیں لیتے تو بند کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا اچھا تو آپ کو دربار میں بلایا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے دربار میں آئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس سے ڈرنے لگتی، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی حدود کو پامال کرنے لگتا ہے، لوگوں سے ڈرنے لگتا ہے، تو پھر کائنات کی ہر چیز اس کے لیے خوف زدہ، اس کو ڈرانے والی بن جاتی ہے۔ جی ہاں، وہ لوگ جو متقی ہوتے ہیں چونکہ وہ فقط اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور افضل الجہاد یہ ہے کہ جابر سلطان کے دربار میں کلمہ حق کہا جائے، اعلائے کلمۃ الحق کیا جائے، جو علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لا رہے ہیں، آپ نے سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے، جی ہاں پیبند لگا لباس اور چھوٹا سا امامہ شریف باندھا ہوا ہے، بڑے تم تراق کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ بادشاہ کی نگاہیں آپ پر گڑی ہیں، آپ آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں اب اے بادشاہ تو کبھی غلام تھا، آج تیرے پاس اتنے سارے غلام ہیں، تو کبھی کسی پائی کا مالک نہ تھا، آج اتنے مال اور اتنی اشرفیوں، اتنے دراہیم و دنانیر کا مالک ہے، یہ کہاں سے آئے؟ کیا یہ عوام کا پیسہ نہیں ہے؟ کیا تجھے یہ اللہ نے نہیں دیا؟ پھر تو کیسے ٹیکس لے سکتا ہے؟ یہ تیرے لیے حرام ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے جب تقریر کی تو دربار میں سناٹا تھا۔ جب تقریر مکمل ہوئی تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایسا کریں، آپ تدریس چھوڑ دیں اور اپنی گھر، اپنے شہر، اپنی بستی نواں میں لوٹ جائیں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسا ہی کیا، آپ تشریف لے گئے۔ تھوڑا عرصہ گزرا، بادشاہ نے آپ کو پھر بلایا اور آپ کا منصب بحال کر دیا اور آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھیں۔ جب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واپس آئے تو اس کے وزراء نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی، پہلے بھیج دیا پھر بلا لیا؟ تو کہنے لگا میں نے جب انہیں بھیجا جب میں نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا تھا تو میرا یہ ارادہ تھا کہ نعوذ باللہ میں انہیں قتل کر دوں، I want to kill him۔ لیکن جب وہ تقریر کر رہے تھے اور میں یہ اپنا ناپاک عزم اپنے دل میں لیے ہوئے تھا، میں نے دیکھا کہ دو شیر، ایک ان کے دائیں ہیں اور ایک ان کے بائیں ہیں، دھاڑ رہے ہیں اور مجھے ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ میں نے اسی وقت یہ جان لیا یہ بندہ کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور میرے ذہن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان آیا کہ جس نے میرے ولی سے عداوت کی، اس کے ساتھ دشمنی کی، تو اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو میں اس سے ڈر گیا، بس اسی سبب سے میں نے ان کو واپس بلا لیا۔ اب بادشاہ نے جب یہ بات کہی تو وزیر نے کہا اچھا یہ بات تھی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم زہد کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد گرامی کے ساتھ حج پر تشریف لے گئے۔ جب آپ نے حج کیا پھر حج کے بعد تھوڑا عرصہ ہی آپ حیات رہے، پھر آپ دنیا سے چل بسے۔ اب نہ دنیا میں آئیں گے یہ لوگ، اب نہ دنیا میں آئیں گے یہ لوگ، کہیں ڈھونڈنے نہ پائیں گے یہ لوگ۔ آپ نے ہر فن پر کتاب لکھی، جی ہاں
آپ بہت ہی سریع التصنیف تھے، کہا جاتا ہے لکھتے لکھتے جب آپ کا ہاتھ تھک جاتا تو آپ یہ شعر پڑھتے تھے، فمن کان ھذا الدمع یجری صبابۃ علی غیر سعدی فہو دمع مضیء، یہ آنسو عشق کی بنا پر جاری ہوتا ہے، یہ میرے محبوب کے سوا کسی اور کے لیے نکلے یہ ضائع آنسو ہے۔ تو جو آنسو میرے نکل رہے ہیں فقط میرے محبوب کی یاد میں نکلیں۔ جی ہاں، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو علم میں، کبھی آپ غور و فکر میں مصروف ہیں، کبھی آپ مطالعہ میں مصروف ہیں، کبھی آپ درس دینے میں مصروف ہیں، کبھی آپ درس لینے میں مصروف ہیں، کبھی آپ تدریس کرنے میں مصروف ہیں، کبھی آپ تبلیغ کرنے میں مصروف ہیں۔ جی ہاں، آپ واقعی عالم باعمل ہیں، آپ واقعی صوفی باصفا ہیں، آپ واقعی بہترین زاہد ہیں۔ جی ہاں، طلاب کے لیے آپ کی زندگی میں بہترین سبق موجود ہے، اور یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسبروا وصابروا ورابطوا، صبر کرو، ثابت قدم رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون۔ جی ہاں، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ثابت قدم رہے، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عزم و استقلال کا پہاڑ بنے رہے، آپ نے اپنے عزم کو نہیں چھوڑا، آپ نے جھوٹے بہانے نہیں بنائے، آپ نے اپنا کام کیا۔ جی ہاں، 19 سال کی آپ نے دیکھیں، آپ نے کتنا ویٹ کیا، سبحان اللہ، اپنی دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کم از کم 12-14 سال انتظار کیا، لیکن آخر وہ وقت آیا جب آپ امام المحدثین کے نام سے جانے گئے، وہ وقت آیا جب وقت کے محدثین اس جگہ پر جہاں آپ کے قدمین لگے تھے اس جگہ پر مٹی لگا، اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے اور اپنی گالوں پہ ملتے اور چاہتے اور یہ کہتے میں یہ چاہتا ہوں جہاں امام نووی کے قدمین لگے ہیں وہاں سبکی کے گال لگیں، وہ مقدس جگہ کی مٹی میں اپنے چہرے پہ ملوں۔ جی ہاں، یہ صوفی باصفا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری کتابیں لکھی، المنہاج، شرح صحیح مسلم بن الحجاج، ریاض الصالحین لکھی۔ کون سی لائبریری ایسی ہے جہاں یہ ریاض الصالحین کا مجموعہ موجود نہیں؟ تہذیب الاسماء واللغات لکھی، شرح المہذب لکھی، کتاب الاذکار لکھی، کتاب المناسک لکھی، الاربعین النوویہ فی الاحادیث صحیحۃ النبویہ لکھی۔ بہت سارے علماء نے، ہزاروں علماء نے 40 لکھی، لیکن جو شہرت، جو دوام علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس 40 کو ملی وہ کسی اور 40 کو نہیں ملی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن مسعود سے، معاذ بن جبل سے، ابی الدرداء سے، ابن عمر سے، ابن عباس سے، انس بن مالک سے، ابو ہریرہ سے، ابی سعید الخدری اور بہت سارے طرق کثیر سے روایت موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا بعثہ اللہ یوم القیامت فی زمرۃ العلماء والفقہاء۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دین کے معاملے میں 40 حدیثیں یاد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اسے فقہاء اور علماء میں اٹھائے گا، اور وفی روایت بعثہ اللہ فقیہا عالما، اللہ اسے فقہاء کے ساتھ، عالموں کے ساتھ اٹھائے گا۔ وفی روایت ابی الدرداء وکنت لہ یوم القیامت شافعا وشہیدا۔ وفی روایت ابن مسعود قیل لہ ادخل من ای ابواب الجنۃ شئت، فرمایا اس سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دمشق سے نکل کر بیت المقدس کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے بعد اپنے والد ماجد کی زیارت کے لیے اپنے آبائی شہر نوا میں تشریف لائے۔ یہاں پہنچ کر ایسے بیمار ہوئے کہ 24 رجب المرجب میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس خاک کے زرزوں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، یوں اللہ کا یہ نیک بندہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کی تصنیف کی گئی، تالیف کی ہوئی حدیث کا جو مجموعہ ہے ریاض الصالحین من کلامی سید المرسلین رحمۃ اللہ